السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، آئی ہوپ آپ بہت اچھے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں ڈسٹ بن میں نیا شاپر ڈال رہی ہوں، اور میرے وہ بن شاپر تو ختم ہو گئے ہیں، تو یہ جو عام یوز میں ہوتا ہے نا، یہ ایک مجھے ملا ہے، میں وہی ڈال رہی ہوں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے تو میں نے شاپر لگایا ڈسٹ بن میں۔ اس کے بعد نا یہ جو رات کے دھلے ہوئے برتن تھے نا، ان کو ان کی اپنی جگہ پہ نا سب کو رکھوں گی اور کچن کو خالی کروں گی نا۔ تو اس کے بعد پھر میں پراپر ناشتے کی طرف آؤں گی، کیونکہ یہ فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے نا، تو ابھی بہت لیٹ ہے، بچے 7 بجے جاتے ہیں، تو ابھی تو کافی ٹائم ہے ان کے جانے میں۔ تو میں بس یہ ٹائم نا میں کہہ لیں کہ اپنے لیے نکالتی ہوں، اور صبح کے ٹائم جب اٹھتی ہوں تو آہستہ 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 فجر پڑھی، اور اس کے بعد تھوڑا بہت یاسین پڑھنی ہے پڑھ لو، قرآن پاک پڑھنا ہے پڑھو، اور اس کے بعد میں پھر نا کچن میں آ جاتی ہوں، کیونکہ آج کل فجر بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو پھر سارے کام ہی نا کافی ٹائم ہوتا ہے 7 بجے تک۔ تو میں نے برتن سمیٹے، اس کے بعد جو کہ دلیے کا ناشتہ ہوتا ہے ہسبینڈ کا وہ رکھا ہے، اور ساتھ میں نے اپنے لیے پانی گرم کیا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا نا چیا سیڈ ڈال کے تو وہ پیوں گی، اور کبھی کبھی میں لیمو ڈال لیتی ہوں، کبھی دھنیا کا پانی پی لیتی ہوں، کبھی سونف کا پانی پی لیتی ہوں، بس اسی طرح۔ سونف کو آج کل میں ابال نہیں رہی، رات کو بھگو دیتی ہوں اور صبح اس کا پانی پی لیتی ہوں، اور تو یہ صحت کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے نا، بندے اس سے اسٹمک بھی کافی اچھا رہتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میں اس طرح نا چینج کر کر کے پی لیتی ہوں پانی۔ تو یہ ابھی پانی پیوں گی، اور اس کے بعد پھر ایک سارا دن کی روٹین چل پڑے گی۔ تو ہم عورتیں نا سارا دن بھی کام کرتے رہیں تو کام نہیں ختم ہوتے، ہم ہر روز نئے نئے کام خود ہی نکال لیتے ہیں، شاید بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ اب یہ کر لیں اب یہ کر لیں۔ تو ابھی میں یہ کچھ زیادہ ہی بھر گیا تھا مگ، تو ادھر بیٹھی ہوں، تھوڑا ایک ایک سپ کر کے نا یہ پانی سارا پیوں گی۔ تو بیٹھ کے اس ٹائم نا میں کہہ لیں کہ اپنے ساتھ بیٹھتی ہوں، اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں کچھ تھوڑی بہت۔ اس سے انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ آج کل اس میں کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہو رہا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کا بھی انالیسس کرنا چاہیے نا۔ تو بس اس ٹائم یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے پورے دن کی روٹین دماغ میں ایک بنا لیتی ہوں پلان سا، اور ویسے میں لکھ کے بھی رکھتی ہوں اگر کوئی اسپیشل کام ہو تو ایک دماغ میں بنا لیتی ہوں کہ آج پہلے یہ کام کروں گی، اس کے بعد یہ کروں گی، اس کے بعد یہ کروں گی۔ تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے نا مجھے یہ ایک کارنر میں نا پڑا ہوا ہے ایریکو پام نا، تو مجھے اس کا ایک پتا نظر آ گیا۔ یہ دیکھیں یہ سارا نا سوکھ گیا ہے، اور یہ اچانک ہی سوکھ گیا ہے، 2 دن پہلے تک تو ٹھیک تھا۔ تو آج میں ادھر بیٹھی پانی پی رہی تھی، تو میں دن نے دیکھا ہے یہ تو پورے کا پورا ہی سوکھ گیا، ایک پتا پورا نا، ایک ٹہنی پوری سوکھ گئی ہے اس کی۔ تو نئی تو کافی نکل رہی ہیں، لیکن یہ سوکھ گیا تو مجھے بہت ہی، جب میرے گملوں میں کچھ ہوتا ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ تو بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ انسان، عورت خاص کر ایک جگہ پہ بیٹھی ہے، اس کے چاروں طرف نظر ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو گیا کیا ہو گیا، اسی طرح دیکھتی ہوں۔ تو اس کے بعد آج میں ناشتے میں اپنے لیے بناؤں گی چیز آملیٹ، اور ساتھ ایک کپ چائے لوں گی، آج بریڈ وغیرہ کچھ نہیں لوں گی۔ تو چیز آملیٹ بنانے کے لیے میں نے پہلے تو سبزیاں کٹ کی ہیں، اس میں کچھ سبزیاں بھی ڈالوں گی، آپ اپنی پسند سے ڈال لیں، کوئی مشروم ڈالتا ہے، کوئی میں تو اس میں سمپل بند گوبھی ڈالتی ہوں، شملہ مرچ ڈالتی ہوں، پیاز ٹماٹر ڈالتی ہوں، تھوڑی سی ہری مرچ دھنیا ہو تو وہ ڈال لیتی ہوں، اور جیسے ہی انڈا آملیٹ بن جائے نا تو اس کے اوپر چیز ڈال دیتی ہوں، اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے کا بنتا ہے۔ اور اس میں لال مرچ کی جگہ اگر کرش چلی ہو تو زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن میرے پاس ابھی وہ تھی نہیں، تو میں نے تھوڑا سا لال مرچ کا پاؤڈر ہی ڈال لیا۔ تو یہ ٹماٹر جو ہے نا ان کے بھی بیج نکال لو، اور جو ہے شملہ مرچ اس کے بھی بیج نکال دیجئے گا۔ آپ جب بھی آملیٹ بنائیں کوشش کریں کہ ان کے بیج نکال دیں دونوں چیزوں کے نا، تو یہ بہت ٹیسٹی آملیٹ بنتا ہے نا۔ جیسے ہی اس کو توے پہ ڈالا اور کوک ہو گیا تو اوپر سے تھوڑی سی چیز کا دکش کر کے ڈال دیں، اگر آپ کے پاس سلائس ہے تو وہ رکھ دیں، اگر سلائس نہیں ہے تو تھوڑی نا کدوکش کی ہوئی میں پیزا چیز ڈال دیتی ہوں، جو موزریلا چیز جسے کہتے ہیں وہی۔
آپ کے پاس جو بھی ہو وہ ڈال دیں، اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، روٹی بریڈ کسی کی نہیں ہے، کہ یہ پورا کھا لیں آپ 2 انڈوں کا اور 1 کپ چائے پی لیں تو آپ کا بہت اچھا ناشتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناشتہ کرو بادشاہوں کی طرح، تو یہ بادشاہوں والا ناشتہ بن جائے گا آپ کا۔ اور آج نا ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے کہ حاسدین سے کیسے بچیں نا۔ آج کل اتنا حسد ہو گیا نا، کہ پہلے بھی تو تھے ہی نا، ہم ایک دوسرے کبھی غور بھی نہیں کیا۔ ہمارا بچپن دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا ساتھ والے بچے نے کیا پہنا ہوا ہے۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی بہت ہے، اور بڑوں میں بھی آج کل کچھ زیادہ ہی افراتفری کا عالم ہے، اور اسی طرح کے کوئی عجیب سا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا، بہن بھائی سے کر رہا ہے تو بھائی بہن سے کر رہی ہے، پلیز اس سے بچے۔ ویسے بھی ہمارے تو دین میں ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو ہم اتنے حاسد کیوں ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے؟ کسی کی چیز اچھی دیکھتے ہیں تو فوراً حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا کریں، جب کسی کے پاس دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اگر تم نے اس کو دی ہے تو یہ نعمت مجھے بھی دے۔ آپ اس طرح دعا کیا کریں، ایک دوسرے سے اس طرح تو نہ کریں کہ ایک دوسرے سے حسد کرنا شروع کر دیں۔ تو میں بس یہی سوچتی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں کچھ کیا ہو گیا، دنیا اتنی افراتفری میں کیوں ہے؟ ایک تو شاید ہم وقت سے پہلے کسی کو بتا دیتے ہیں اپنے سارے کام کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یا ہمارے بچے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا چھوٹے موٹے جو باتیں ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے، یا کیا وجہ ہے یہ نہیں اب سمجھ آ رہی مجھے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ میں نے ایک سوچا ہے، وہی آپ سے ڈسکس کرتی ہوں۔ ایک تو آپ فون کم سے کم کیا کریں، کام کا فون ایک دوسرے کو کریں، ہاں اپنی امی کو کریں، ہر روز کریں، صبح شام کریں۔ اس کے علاوہ سب کو کام سے فون کریں، اگر کسی کے ساتھ کام ہے یا کسی کا حال احوال پوچھنا ہے دوسرے دن تیسرے دن کریں۔ یہ جو موبائل ہے نا، ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اس کا یہ خیر اس کی یہ وجہ تو نہیں، ہم نے اس کا استعمال جو کیا ہے وہ وجہ ہے اس کی۔ ہم نے عجیب سا اس کا استعمال شروع کر دیا ایک دوسرے کو بتانے کے لیے۔ کسی ایک کو بات چل گئی ہے نا، پتہ چل گئی ہے نا فیملی میں، وہ جتنی دیر 10 بندوں کو تک پہنچائیں گے نہیں، ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ ایک کا نمبر بند کیا دوسرے کو کال کر لی، دوسرے کا بند کیا تیسرے کو کال کر لی۔ یہ میں کسی کی بات نہیں کرتی، اس سال سے پہلے تک، جنوری 2025 سے پہلے تک میں بھی ایسی تھی۔ میں بھی ایک بات پتہ چلے 10 بندوں سے کنفرم کرنے کے چکر میں نا 10 اور کو بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے فیملی میں، فلاں کے گھر یہ ہوا ہے، فلاں کے۔ اب مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کسی کے گھر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے اوپر کام کیا ہے، کہ میں نے اس عادت کو اپنی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی اگر کوئی بھی، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ اپنے آپ کو دیں، آپ بیٹھیں، پانی پئیں، کچھ بھی کھائیں پئیں، لیکن اس کے وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ آپ کسی بھی ٹائم، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، آپ اپنے ساتھ ضرور بیٹھا کریں 10-15 منٹ۔ اس سے نا آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں۔ حسد ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سوچ کے کرتے ہیں، آپ کبھی کبھی لاشعوری طور پہ بھی ایک دوسرے سے کرتے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کریں، اپنی باتوں کو غور سے دیکھیں سنیں، تو شاید آپ میں بھی ہو، مجھ میں بھی ہو۔ تو اس طرح کی اگر کوئی بری عادت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اگنور کریں، ہم اس کو ختم کریں، اس پہ کام کریں کہ یہ مجھ میں کیوں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ انسان سیکھتا رہتا ہے، پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ ہم ابھی تک سیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی آگے سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی انسان کا جاری رہنا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ کوئی نہ کوئی بات، اب اگر جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ موبائل فساد کی جڑ ہے، موبائل فساد کی جڑ ہے، اس کا استعمال فساد کی جڑ ہے۔ اسی طرح اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو بہت سی اچھے اچھے ولاگ بھی ملتے ہیں، اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں۔ آپ جو سرچ کریں گے آپ کو وہی دیکھنے کو ملے گا۔ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، سلائی سیکھتے ہیں، کڑھائی سیکھتے ہیں، پڑھنا سیکھتے ہیں، ایون قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں سیکھتے ہیں، جو آپ چاہیں وہ سیکھتے ہیں۔ بس یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک دوسرے کی باتیں پھیلانے کے لیے، اس سے جلنے کوڑنے کے لیے بھی اسی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے بھی اسی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے سرچ کریں کہ کیا چیز ایسی ہے جسے میں کیسے میں بچ سکتی ہوں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سب سے پہلے تو اگر کسی کے پاس بھی آپ کوئی چیز ایسی دیکھیں تو اللہ سے فوراً دعا کریں، یا اللہ یہ نعمت تم نے اس کو دی ہے، اس کو اس میں خوش رکھ اور مجھے بھی دے، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو کوئی نہیں دیتا،
میں کسی کو کیا دے سکتی ہوں یا آپ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، یہ تو خدا کی شان ہے، وہی ہر کسی کو دیتا ہے اور دے کے کبھی پوچھتا بھی نہیں۔ ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھتے، تو وہ دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے۔ سب سے بڑے اس کی یہ نعمت ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، صحت مند تندرست اولاد دیا، اس کا شکر ادا کریں۔ اور چلنے پھرنے کے لیے ٹانگیں، ہاتھ پاؤں، آپ کو ایک مکمل انسان بنایا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اس سے آپ کو اور ملتا ہے، جتنا شکر ادا کرو اتنا اور ملتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے آتا ہے۔ کسی سے اس طرح کوڑنا جلنا حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ پہ کام کریں، اپنے آپ کو اس طرح کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاندان میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، کنارہ کر لیں، کیونکہ کچھ اس طرح کی وائبز ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ میں آ جاتی ہیں، آپ چاہیں نہ چاہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں آپ کے، کہہ لیں کہ جسم میں، وہ مقناطیس کی طرح آپ کے پاس آتی ہیں۔ تو ایسے انسان کو اوائڈ کریں، آرام سے، غیر محسوس طریقے سے، اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ آپ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن آپ کریں، کیونکہ آپ نے اس جیسا نہیں بننا، آپ نے اس سے ایک سٹیپ اوپر رہنا ہے، اچھا بننا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہہ لیں کہ میں کس سب کو چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے خدا کے لیے بچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے، سارا کچھ اللہ سے مانگیں۔ اور ایک اور بات، پلیز پلیز ایک دوسرے کی باتیں دیکھ کے بات سن کے اس کو بغیر تصدیق کے آگے نہ کریں۔ جب تک آپ اپنے کانوں سے بات نہ سنیں اس وقت تک کسی بھی بات پہ یقین نہ کریں۔ میں نے اس طرح، اللہ معاف کرے، حسد سے اور اس طرح کی باتوں سے گھر اجڑتے دیکھے ہیں، اور گھر اجڑنا، نسلیں برباد ہوتی ہیں اس سے۔ تو آپ اس طرح کی بات پہ نا فوراً عمل نہ شروع کر دیا کریں، پہلے اس پہ غور کریں۔ جب آپ خود سنیں یا کسی نے آپ کے سامنے بات کی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہ فلاں یہ آپ کو کہہ رہا تھا، اچھا بھائی کہنے دو، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہا تھا نا، مجھے کہہ رہا ہے، آپ کو تو نہیں کہا، آپ کو کیا ہے؟ اس طرح کے کام سے نا ہمیشہ بچ کے رہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہو، ایسی بات ہو جس سے کسی کا بھی دل دکھے، آپ وہ کریں نا، فائدہ کرنے کا۔ آپ بس اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کے سے باتیں کریں، اسی سے مانگیں۔ اگر آپ کا کوئی دکھ ہے تو اسی کو بتائیں جو اس کا حل بھی کرنے والا ہے۔ کسی اور کو بتا کے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس سے کہ وہ دو چار اپنے سے لگائے گا اور آگے آگے کرتا جائے گا۔ تو آپ یہ اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپنے اللہ سے بات کریں۔ اللہ سے اگر مانگے نا تو وہ تو بن مانگے دیتا ہے، تو ہم کیوں کسی سے حسد کریں؟ ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اسی سے بات کرتے ہیں۔ تو اس سارے ٹاپک پہ آج میں نے جو بھی بات کی ہے نا، اگر کسی ایک کو کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر ضرور کرنا، اور کمنٹ کر کے مجھے بتانا کہ ایسا ہے کہ نہیں۔ ہمیں بھی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو انالیسس کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے سے خوش ہو کے رہیں، بہن بھائی ہیں ایک دوسرے سے خوش رہیں، نند بھابھی ہیں ایک دوسرے سے خوش رہیں، تو اس سے کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔